فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ارسال کردہ سمری کی توثیق کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی 5 سال کے لیے ہوگی۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع۔ اطلاق 19 مارچ 2026 سے ہوگا۔ صدر مملکت کا چیف آف ڈیفنس فورسز اور سربراہ پاک فضائیہ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ سب ٹھیک ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد۔ ایئر چیف کے لیے بھی نئے خواہشات کا اظہار۔ کہا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا۔ ملک کی دفاع اور ترقی و خوشحالی کے لیے ملک کے تمام ادارے مل کر کام کریں گے۔ معرکہ حق میں تاریخی فتح کا صلہ۔ بھارت کے تکبر کو خاک میں ملانے والے سپہ سالار کے لیے بڑا اعزاز۔ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے بعد پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات۔ سید عاصم منیر نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن حاصل کیا۔ کاکول سے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ کیریئر کے دوران اہم ترین عہدوں پر خدمات سر انجام دیں۔ آرمی چیف کے لیے ریٹائرمنٹ ایج؟ جی ریٹائرمنٹ ایج جو 64 تھی نا، وہ نہیں ہے اب ریٹائرمنٹ ایج ہے ہی نہیں، اب نہیں ہے۔ آرمی چیف چاہیں تو وہ اگلے 20 سال بھی آرمی چیف رہ سکتے ہیں؟ جی رہ سکتے ہیں۔ 5 سال کے بعد ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایک فردر ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب آئین میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت 5 سال، دوبارہ تعیناتی بھی ہو سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو بولے، سی ڈی ایف کی اہم تعیناتی کے لیے آئینی ترمیم ہوئی۔ 29 نومبر کو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اڈیالہ کے باہر کوئی تماشا نہیں لگنے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے عظما خان کی ملاقات بھی بند۔ ریاست کی ریٹ یقینی بنائیں گے۔ حکومت کا اعلان، نقص امن پر سختی سے نمٹیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا پیغام۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، بانی سزا یافتہ ہیں، جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں، قیدی کو سیاسی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اڈیالہ جیل کا کنٹرول پنجاب حکومت کے پاس ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کنڈکٹ کو درست نہ سمجھے تو ملاقات منسوخ کر سکتا ہے۔ طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی اور ڈاکٹر امجد کے خلاف بھی عدالت کا ایکشن۔ اشتہاری قرار دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی اڈیالہ پہنچے مگر آج بھی کسی پارٹی رہنما کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ بولے، 3 صوبوں کو حق دیا جا رہا ہے، بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کو حق نہیں مل رہا۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل قبول۔ ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ۔ پاکستان نے برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی مانگ لی، باضابطہ درخواست کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات۔ کہا، دونوں افراد پاکستان کو مطلوب ہیں، شواہد فراہم کر دیے، فوری پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ آزادی اظہار پر یقین، لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات اور ہرزہ سرائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ برطانوی تعاون کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ کے ذریعے بھی حوالگی پر کام شروع کر دیا۔ افغان طالبان دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کریں، اسلام آباد کے جائز خدشات دور کریں۔ کرغزستان کی پاکستان کے موقف کی دو ٹوک حمایت۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور صدر کرغزستان کی ملاقات۔ پرامن افغانستان اور افغان عوام کے پائیدار مستقبل کے عزم کا اعادہ۔ تنازعات عالمی قانون، اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر اتفاق۔ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور خود مختار ریاست کے قیام کی غیر متزلزل حمایت۔ دو طرفہ تجارت کا حجم $200 ملین کرنے پر اتفاق۔ کاسا منصوبے پر بروقت اور مؤثر عمل درآمد کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کہتے ہیں، پاک کرغزستان بزنس فورم سے معاشی تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ مہمان صدر کی وزیر اعظم کو کرغزستان کے دورے کی دعوت۔ بھرپور مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔
صدر آصف علی زرداری اور کرغز صدر کی ون آن ون ملاقات، وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق، صدر مملکت کا معزز مہمان کے اعزاز میں شائعہ، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ وزیر اعظم نے مشترکہ بزنس فورم سے خطاب میں کہا، خواہش ہے تاجر دونوں ممالک کے باہمی دورے کریں، کاسا منصوبے کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان، دونوں ممالک کے درمیان 15 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ NFC کا افتتاحی اجلاس، وفاق اور صوبوں کے درمیان قابل تقسیم محاصل کا فارمولہ بدلنے کے لیے 15 سال بعد آئینی مشاورتی عمل شروع، 6 سے 7 ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق، اٹارنی جنرل سے بھی رائے لی جائے گی۔ اجلاس میں سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ، پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے خزانہ کی شرکت۔ آئندہ اجلاس 8 یا 15 جنوری کو ہوگا۔ وفاق نے مالی مطالبات کے بجائے صوبوں سے اخراجات کی تفصیلات مانگ لیں، سندھ کا انکار، کہا یہ ریونیو کا فورم ہے، اخراجات کا نہیں۔ وفاق کا صوبوں سے اہم اخراجات میں حصہ ڈالنے کا مطالبہ، کے پی میں ضم شدہ اضلاع کو تسلیم کرنے پر اتفاق، ہائر ایجوکیشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبے کے حوالے کرنے پر ابتدائی بات چیت، پنجاب نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ کراچی میں گارمنٹس فیکٹری میں ہولناک آتش زدگی، پوری عمارت ہی گر گئی، بھڑکتے شعلوں کو بجھانے کی کوشش میں 2 فائر فائٹرز بھی زخمی۔ کم سن لٹیروں نے چوری کے بعد مبینہ طور پر فیکٹری میں آگ لگائی، چوکیدار کا دعویٰ، کہا 2 سے 3 بچوں نے پینٹ شرٹس اور کوٹ چوری کیے، جاتے ہوئے آگ لگا گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں مبینہ ڈاکو کو زندہ جلانے کا ہولناک کیس، سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ اتنا ظلم کس ملک میں ہوتا ہے؟ جب واقعہ ہوا پولیس کہاں تھی؟ جسٹس نثار کے ریمارکس، ایس ایس پی ویسٹ کو طلب کر لیا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے مزید حادثات، کشمیر روڈ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جان سے گیا، ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا، مشتعل شہریوں کی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ۔ سائٹ ایریا فلائی اوور پر ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور گاڑی سمیت فرار۔ ننھے ابراہیم کی المناک موت بھی انتظامیہ کو جگا نہ پائی، کراچی کے کئی علاقوں میں اب بھی کھلے مین ہولز خطرے کی گھنٹی بجانے لگے، مصروف ترین سڑکوں پر شہریوں کو خطرات، انتظامیہ سے فوری ایکشن کا مطالبہ۔ بھارت کو ناکو چنے چپائے، مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، نشان حیدر کا اعزاز پایا، میجر محمد اکرم شہید کا 54واں یوم شہادت، پوری قوم کا شہید کو خراج عقیدت۔ غزہ پر چھائے ظلم کے بادل چھٹ نہ پائے، اسرائیلی فوج نے خان یونس میں خیمے میں سوئے افراد پر بارود برسا دیا، رفح پر بھی حملے، 6 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان، حماس کی شدید مذمت، اسرائیلی اقدام جنگی جرم قرار، عالمی عدالت سے ایکشن کا مطالبہ۔ قائد اعظم ٹرافی فائنل میں کراچی کی جیت کے دروازے کھل گئے، کراچی بلوز کا سیالکوٹ کو جیت کے لیے 533 رنز کا ہدف، کراچی بلوز دوسری اننگز میں 458 رنز پر آؤٹ، ہارون ارشد اور عبداللہ فضل کی سینچریاں۔ چوتھے روز کے اختتام پر سیالکوٹ نے 12 رنز بنا لیے، میچ ڈرا ہونے پر پہلی اننگز کی برتری سے کراچی فاتح ہوگا۔ لاہور کے جیلانی پارک میں رنگوں کی بہار، گل داؤدی کی نمائش، 200 سے زائد اقسام کے پھول شہریوں کو بھا گئے۔ اور دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر، نیو یارک میں کرسمس ٹری روشن، شہریوں کا جوش و خروش، ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں بازار سج گئے، دکانیں اور گلیاں روشن ہو گئیں۔